السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام على نہ تو منقبت کا سلسلہ اور ایک مختصر اور جامع خطاب آپ نے سنا. اور میری آواز سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ پچھلے سفر کی وجہ سے کچھ میں بھی زکام اور کھانسی کا شکار ہوں. بہرحال ایسی مجلسوں میں کچھ بولنا بھی باعث برکت ہوتا ہے، اور پھر آپ کا یہ جوش و خروش، اس کی بھی ایک آواز، اس کا بھی ایک پیغام اور اس کا بھی ایک سندیش ہوتا ہے. آج کے دن کی جو سچویشن ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. 1400 سال سے یہ چیز چلی آ رہی ہے، مگر جسے رب نے اپنا محبوب بنایا ہو، جس کی ایک نظر عمر پر پڑ جائے، جو عمر فلم بنانے نہیں آ رہے تھے، کسی قسم کا کارٹون بنانے بھی نہیں آ رہے تھے، ان کا ارادہ تھا محمد عربی کو قتل کرنے کا. اس سے بڑا جرم کوئی نہیں. ارادہ تب تک جب تک دور تھے، اور جب قریب آنے کا بہانہ بنا، تلوار لے کر قریب آ رہے ہیں. بہن کو کلام پاک پڑھتے ہوئے سنا، واقعہ سب کو معلوم ہے نا. چند آیتیں سنی، دل بدلا. وہی عمر جب تک دور تھے، بہت بڑے دشمن جب نبی سے قریب ہونے لگے، جب تک دور تھے تو ایک ایسا ظلم کرنے جا رہے تھے جیسا ظلم اس دھرتی پر کسی نے کیا ہی نہ ہوگا. ایک عام مسلمان کا قتل بہت بڑا جرم، انسانوں کا قتل یہ جرم، مسلمانوں کا قتل جرم، کسی ولی کا قتل اور بڑا جرم، کسی نبی کا قتل اور بڑا جرم، اور سید الانبیاء کا قتل اس سے بڑا کوئی جرم ہی نہیں. تو سب سے بڑے مجرم بننے جا رہے تھے حضرت عمر، جب تک دور تھے. مگر جب قریب ہونے لگے تو دنیا نے یہ دیکھا کہ وہ عمر جو اس کائنات کا سب سے بڑا اپرادھ کرنے جا رہے تھے، عدل و انصاف کے امام بن کے چمکنے لگے. विरोध प्रदर्शन पूरी दुनिया में हुआ है, और ऐसी चीजों को ऐसा नहीं कि मुसलमान, कोई भी इंसान पसंद नहीं करता. हम अमन व शांति के पैगंबर के उम्मती हैं. आज देखिए, समझा या सोचा, कुछ लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि लोग को आने में कुछ सकोच हो, मगर एक जम्मे गफीर मौजूद है.
وہ کون سی ہستی ہے جس نے آپ کو کھینچا ہے؟ اور اس طرح کا منظر گجرات کی دھرتی پر تو ہمیشہ دیکھا جاتا. گجرات نے ایک ایسا ریکارڈ قائم کیا واگرا کی سرزمین پر کہ پورے بر صغیر بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش میں آج تک ایسی کانفرنس نہیں. کس کے بلبوتے پر ہوئی؟ آج تک کوئی نیتا اتنی بھیڑ نہیں جمع کر سکا. آج تک کوئی گرو اتنی بھیڑ نہیں جمع کر سکا. وہ منظر صرف تھا، ہم نہیں، وہ لوگ جو اس دیش کے نہیں تھے انہوں نے آ کے کہا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ بھیڑ اس کے کلام کو سننے کے لیے، یہ بھیڑ اس کی تقریر کو سننے کے لیے، یہ بھیڑ وہ کسی قسم کی باتوں کو سننے کے لیے آئی. یہ بھیڑ صرف شیخ الاسلام کا دیدار کرنے کے لیے آئی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور شیخ الاسلام فاضل بغداد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج الحمدللہ بحمد اللہ آپ سے کچھ ہی دیر بعد اس جلوے سے ہم لوگ پھر سرفراز ہوں گے. حضور شیخ الاسلام جلوہ فرمانے والے ہیں. ہم سب اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رسول کے اس لخت جگر کا دیدار کریں گے. اور اس بات کا یقین رکھیے گا صرف اس حیثیت سے نہیں کہ انہوں نے بیٹا بنایا ہے، انہوں نے اپنا نائب یا جانشین بنایا ہے، اس حیثیت سے نہیں. اس پورے دعوے کے ساتھ اس مجلس میں بیٹھنے والا ہر انسان، سادات کرام، علماء کرام، ائمہ کرام سب دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے بیچ میں وہ ہستی آ رہی ہے کہ اس سمے اس دھرتی پر اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، حضور شیخ الاسلام والمسلمین. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. سبحان اللہ، سبحان. اور ہم آپ عقیدت والے ہیں، محبت والے ہیں. حضور شیخ الاسلام کی ذات سے کسی کو اختلاف نہیں ہے، یہ یاد رکھیے. مگر ہو سکتا کوئی سوچے یہ دعویٰ کیسے کر دیا، تو میں انہی سے کہوں گا آپ اپنی نگاہوں میں تلاش کر کے بتائیے، اپنی درشٹی میں، اپنی نظر میں بتائیے کوئی ایک ایسی ذات. کیونکہ ہم نے علماء بہت دیکھے ہیں، سارے اہل سنت کے علماء ہمارے سروں کا تاج ہیں. علم دین حاصل کرنے والا ہر انسان وہ جاہل سے اونچا مرتبہ رکھتا، یقیناً عالم بہت. ہم شاعروں کی بات کریں تو ایک سے ایک شاعر موجود، مگر مثال کے طور پہ ڈھونڈو ذرا کوئی ایسا عالم بتاؤ، کبھی تمہیں بہت بڑے بڑے عالم ملیں گے جو شاعر نہیں ہوں گے. کبھی کسی عالم میں شعر و شاعری کا شوق اور یہ فن بھی موجود تمہیں ملے گا، یہ دونوں چیز تو ہیں، مگر وہ خطیب نہیں. کبھی کوئی میدان خطابت میں اپنے جوہر دکھاتا نظر آئے گا، لیکن باضابطہ تبلیغ اس میں نہیں ملے گی. کبھی کوئی مبلغ مل رہا ہے، محدث نہیں ہے. کوئی عالم ہے، محقق نہیں، شاعر بھی ہے، خطیب بھی ہے، عالم بھی ہے، مفتی بھی ہے، مفسر نہیں. اپنی نگاہوں میں تلاش کر کے بتاؤ کوئی ایک ایسی ذات جو شاعر ہو، ایسا شاعر کہ جب اس کے کلام کو پڑھا جائے تو شعرا اس پر ناز کریں. خطابت، ایسی خطابت کہ جس کی خطابت کا ڈنکا پوری دنیا میں بج چکا ہو. تبلیغ، ایسی تبلیغ کہ برطانیہ کے علماء کہیں کہ اہل سنت کا وجود اگر یونائٹڈ کنگڈم میں ہے تو شیخ الاسلام کی دین ہے.
آندھرا پردیش، کرناٹک، چھتیس گڑھ کے لوگ جو آج یہاں موجود ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے گھروں میں سنیت کا چراغ جلایا تو محمد مدنی نے جلایا۔ مبلغ ایسا مبلغ کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر کرناٹک کا ہندو مسلمان ہو جائے، خطابت بے مثال، تبلیغ بے مثال، درس حدیث بے مثال، اور تفسیر تو آپ کے سامنے موجود ہے۔ جس تفسیر کے لیے 75 سال کی عمر میں شیخ الاسلام نے دنیا کو چھوڑ دیا ہو، سب کو ترک کر دیا ہو، ایک اپنا مخصوص ٹائم ٹیبل بنا کر کوئی ان کے ساتھ نہیں، اور یہ منظر تو وہ تھا کہ ابھی پیرانی ماں بھی ساتھ میں نہیں، جنہیں ہم یاد کر رہے ہیں آج، جن کی سیوا، جن کی خدمت بے مثال ہے، اور ہر عورت کو درس لینا چاہیے۔ جس کے دل میں پیرانی ماں کی محبت ہے، عقیدت ہے، وہ سمجھے کہ شوہر کیا ہوتا ہے، شوہر کی سیوا کیا ہے، شوہر کی خدمت کیا ہے۔ آج دیکھ لو، محدث اعظم کو یاد کر رہے ہیں تو ان کی بہو کو بھی یاد کیا جا رہا ہے۔ حضور محدث اعظم کی اہلیہ ہم سب اپنی پردادی دادی کو بھی یاد کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ وہ بزرگان ملت و امت تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کیا، اپنے جیون کے ادیش کو پورا کیا۔ تو پہلے یہ بات کہ اپنی درشٹی میں دیکھ لو، اپنی نظر دوڑا لو، کوئی ملے جو فقیہ بھی بے مثال فقیہ، مفسر بھی ہو، محدث بھی ہو، شاعر بھی ہو، خطیب بھی ہو، مبلغ بھی ہو، اور ساتھ میں سید بھی ہو۔ یکتا ایک ہی ہستی ہے پوری دنیا میں، تو آج ہم اس کا دیدار کریں گے کہ جس کے جیسا اس دھرتی میں کوئی نہیں۔ بڑے نصیب والے ہو جو تم چلے آئے، ہر پل ان کو دیکھنا یہ ہماری آخرت کو بنائے گا۔ جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، اس میں ہمیں اپنے جیون کے دھیے کو بتایا گیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔